منت کرتا رہتا ہوں ایک مجلس پوری زندگی میں ہو سکے تو اپنے گھر میں جناب فاطمہ کی کرائے گا. ہاتھ بھی جوڑتا ہوں, منت بھی کرتا ہوں. ہر بندہ, ہر مومن کوشش کیا کرے جب موقع ملے اپنے گھر میں ایک مجلس خاص طور پر جناب زہرا کی کرائے گا. خرچے کی بھی ضرورت نہیں, نہ ٹینٹ لگا, نہ دریاں بچھا, نہ سپیکر لگا, نہ ذاکر بلا. کوئی زحمت تو نہ ہوگی نا جی, خرچے والی باتیں تو ختم ہوگی. تیرے گھر میں کھانا پکتا ہوگا, خاندان اکٹھا کر کے بٹھا, اپنی اولاد کو سامنے بٹھا, چاہے ایک فرد ہو, 2 ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں, 5 ہوں. دروازہ بے شک بند کر کے اسے آہستہ سے بتا کتنی مظلوم تھی بیٹی محمد مصطفیٰ. غربت کی حد ہے, اتنے سارے شیعہ ہیں اس کے قاتل پہ کھل کے لعنت نہیں کر سکتے. 18 سال کی عمر میں ضعیف ہو گئی. 18 سال کی عمر میں کمر جھک گئی. ساری کائنات ایک بیٹی رسول کی, مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل رحمت اللہ علیہ, خدا کے کروڑوں رحمتیں ہوں, رو رو کے کہتے تھے مسلمانوں ساری زندگی گزر گئی تمہاری اسماعیل سے لڑتے ہوئے کہ 4 بیٹیاں تھیں, تمہیں شرم نہیں آتی, تم سے تو ایک بھی راضی نہیں گئی, تم 4 بتا. بندہ بیٹے کا رونا بھول جاتا ہے, بیٹی کا رونا شریف کو نہیں بھول. قیامت تک شیعہ قوم روتی رہے گی, قیامت تک سوال کرتی رہے گی. سید محسن نقوی کا مرثیہ اس کے آخری بند ہے, آپ کی نظر کرتا ہوں. لکھا ہے میں نے جو یہ قصیدہ, نہیں ہے کوئی کمال میرا, یہ سب کرم تھا تیری نظر کا, قلم تھا ورنہ نڈھال میرا. در پیمبر پہ دے کے دستک پلٹ پڑا پھر خیال میرا, زمانے بھر کے مورخوں سے ہے احتجاجاً سوال میرا. بتاؤ امت کا ظلم اپنے نبی کی بیٹی کے ساتھ کیوں ہے, بتاؤ اب تک جناب زہرا کا ایک پہلو پہ ہاتھ کیوں. یہ تسبیح جس نے ایجاد کی تھی وہ جناب زہرا, کائنات میں جو سب سے پہلی تسبیح بنی تھی, بنانے والی بی بی فاطمہ. بچوں کو سکولوں میں بتاتے ہیں نا بجلی کس نے ایجاد کی, ٹیلی فون کس نے ایجاد کیا, اپنے بچوں کو بتایا کرو جس نے تسبیح سب سے پہلی بنائی کائنات کی, اس بی بی کا نام زہرا ہے. جس نے تسبیح بنائی امت نے اسے دائیں ہاتھ سے پڑھنے نہیں. میں اس مجمع سے سوال کرتا ہوں, بھائی نصرت شاہ جی, جب بھی کسی بندے کا نام آپ کے ذہن میں آئے, آپ نے دیکھا ہوا نہ ہو, اس کی ایک خیالی تصویر آپ کے ذہن میں آتی. میں کسی نے کہا کہ فلاں جگہ پہ ایک ذاکر ہے, آپ نے سنا نہ ہو, دیکھا نہ ہو, آپ سوچتے ہیں ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. کبھی بی بی کا خیال آتے ہوئے کوئی 18 سال کی بی بی ذہن میں آتی؟ ایسے نہیں لگتا جیسے کوئی ضعیفہ ہے, امت نے ضعیف کر دی. 18 سال کی عمر میں امت نے ضعیف کر دی. جسے ابھی فکرہ سمجھ نہیں آیا, فکرہ بدل کے پڑھتا ہوں. جتنی عمر کربلا میں حسین کے علی اکبر کی تھی, اتنی عمر مدینے میں محمد کی بیٹی زہرا. تسلی سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو باتیں یاد ہو جائیں. باقی جو ہائے کر رہے ہو تمہاری بڑی مہربانی, میری جرت نہیں میں تمہارا شکریہ ادا کروں. پیغمبر تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اس وقت تم نہیں تھے, 1400 سال بعد صحیح تمہاری ہائے بی بی کے مقدمے میں گواہی کے طور پہ لکھی جائے. ہو شیعہ اور ہائے نہ کرے, ہمارے دل بقیہ کے قبرستان ہیں جو اسی طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں جیسے زہرا کی قبر ٹوٹی ہوئی. میں نے ایک ایرانی سے ایک فقرہ سنا تھا, مجھے قیامت تک وہ فقرہ نہیں بھولے گا. سن 1998 میں میں بی بی کی بارگاہ میں کھڑا تھا, چھپ چھپ کے لوگ اشارہ کر کے ایک دوسرے کو کہتے تھے وہ جو سامنے پتھر پڑے ہیں.
میں نے یوں بھی نہیں کیا، ایسے بھی کوئی نہیں کرنے دیتا، ایسے بھی کوئی نہیں کرنے دیتا، اونچی آواز سے رونے بھی نہیں دیتے۔ آج بھی سیدو تمہاری دادی کی قبر پہ تازیانے والے فوجی کھڑے ہوئے، ساری دنیا کہتی ہے جنت البقیع کا قبرستان، میں گناہگار نے ممبر سے کہا تھا قبرستان نہیں زندان، مرنے کے بعد ہر ایک کی قید ختم ہو جاتی ہے، نہیں ختم ہوئی محمد کی بیٹی کی۔ قبرستان میں ہر وقت جانے کی اجازت ہوتی ہے، کوئی حاجی زوار بیٹھا ہوا ہے مدینے کا اپنی اپنی جگہ سے گواہی دے گا، فاطمہ کی قبر پہ آج بھی ملاقات کا وقت مقرر ہے، یا صبح کے وقت گھنٹے کے لیے کھولتے ہیں یا عصر کے وقت کھولتے ہیں، اس کے بعد تالا رہتا ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں، پہرے دار ہاتھ میں تازیانے اور درے لے کے بطول کی قبر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مجھے اس رات کی قسم، میں نے ایرانی کا جو فقرہ سنا تھا مجھے قبر میں بھی نہیں بھولے گا، ایرانی کا رخ تھا بی بی کی قبر کی طرف، اچانک پیچھے مڑا تو سامنے رسول کا روضہ تھا، آواز دے کے کہتے یا رسول اللہ کبھی ایران آ کر دیکھ، تیرا ایک بیٹا علی رضا ہمارا مہمان بنا تھا، مولا آ کے دیکھ ہم ایرانیوں نے تیرے رضا کا روضہ کیسے بنایا ہے، مولا ہم نے سونے کے گنبد بنا دیے تیرے رضا کے۔ پھر منہ پہ ماتم کر کے ایرانی نے وہ فکرہ کہا ہے، مجھے اس بندے پہ حیرت ہوگی جو کہلائے شیعہ اور ہائے نہ کرے۔ ایرانی ماتم کر کے کہتے کیا ہوتا تیری زہرا بھی ایران آ جاتی، ہم بیٹیوں کا زیور بیچ دیتے۔ جو میرے سنی بھائی بیٹھے ہو جنہیں قبر زہرا دیکھی ہے، 1400 سال بعد لوگوں کو نبی کی بیٹی سے اتنی دشمنی، سوچ اس وقت کتنی دشمنی ہوگی۔ 4 گھنٹے کھڑی رہی، قرآن لیا، میں یہ فکرہ اس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھتا ہوں، اولاد کی قسم کھا کے ممبر میں فکرہ پڑھتا ہوں، پیروں پہ ورم آ گئے۔ دعا کیا کرو قدر والی چیز قدر والے کے سامنے جائے، اللہ کسی قدر والے کو بے قدرے کا محتاج نہ کرے۔ عرض کرتا رہتا ہوں، یوسف بے قدروں نے بیچا تھا، کھوٹے سکوں کا عوض بک گیا۔ یوسف کی قیمت کا پتہ چلتا اگر بیچنے والا یعقوب ہوتا، خریدنے والی زلیخا ہوتی، پھر پتہ چلتا یعقوب بیچتا کتنے میں ہے، زلیخا خریدتی کتنے میں ہے۔ جیسے سوال کرنے زہرا گئی تھی، کاش ممبر پہ محمد مصطفیٰ ہوتا، پھر پتہ چلتا خالی واپس آتی ہے یا کائنات لے کر آتی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اشارتاً پڑھتا ہوں، چھپاؤں تو جگر پھٹتا، حقیقت پڑھوں تو حالات نہیں۔ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے چلتے، مجھے اس کے پاک جنازے کی قسم، جسے امام زمانہ بھی اٹھائیں گے، بیبیوں میں اٹھے گا نا جنازہ، جو شیعہ میرا تم سے سوال ہے، حاج صاحب ہر مجلس میں آتی ہے نا شام والی، تو اس میں کیوں نہیں آئے گی جس میں اس کی ماں کا جنازہ ہوگا؟ جس جنازے کو بی بی زینب نے اٹھانا، اس جنازے کی قسم کھا کے کہتا ہوں زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ علی پوچھتے تھے زخم کا کیا حال ہے، رو کے کہتی تھی ہاذہی جراحۃ لابی، یہ زخم میں اپنے بابا کو جا کے دکھاؤں گی کس طرح سے مسلمان مجھ پر ظلم کرتے رہے۔ ہر بندے نے سنا ہے میں نے اتنی سخت قسمیں کھا کے کہا کہ بی بی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اب سنو گے کہ پسلیاں ٹوٹی کیسے۔ مسلمان دروازے پر آ گئے، دروازے کے پیچھے زہرا کھڑی تھی، قیامت تک ہائے ہائے کر کے میں اور آپ روتے رہے، قیمت ادا نہیں ہوتی۔ بندے کٹھے ہو کے دروازے
دروازے کو اندر دھکا دیتے تھے، اکیلی زہرا دروازہ بند کرتی تھی، آواز آئی زہرا آگے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے۔ بی بی کی آواز آئی حیا کر، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ ایک ظالم نے لکڑیاں اکٹھی کی، دوسرے نے آگ لگائی۔ جو جنازہ اٹھانے آئے ہو فکرہ سننا، آدھا دروازہ چل گیا۔ دروازہ کس چیز کا تھا؟ لکڑیوں کا۔ اس میں لوہے کی میخیں لگی ہوئی تھی، لوہے کی میخیں آگ۔ مولا تیرا ماتم قبول کرے، سینے پہ ہاتھ مارنا جو شیعہ کہلاتے ہو۔ لوہے کی میخیں سرخ ہو گئی، آدھا دروازہ جل گیا۔ جتنے سید بیٹھے ہو اپنی دادی کا صدقہ مجھے معاف کرنا، میں غلط پڑھوں تو زہرا معاف نہ کرے، اگر صحیح پڑھوں تو سید مجبوری سمجھنا پڑھنا پڑتا ہے۔ اس نے دروازے کو دھکا دیا، ابھی دروازے کے نیچے زہرا آئی، یا کنفوس نے تازیانہ اٹھا کے رسول کی بیٹی کو مارنا شروع کیا۔ فاطمہ زہرا پہ دروازہ گرا۔ جو گھر سے آیا ہے ماتم کرنے، جو کہتے ہیں میں زندگی میں کبھی نہیں رویا، میں فکرہ پڑھنے لگا ہوں، قسم کھانے کے بعد شیعہ دروازے کے نیچے زہرا، دروازے کے اوپر سے مسلمانوں کی فوج نے گزرنا شروع کر دیا۔ فاطمہ دروازے کے نیچے تڑپنا شروع ہوئی، آواز آئی فضا علی کو بلا، میری پسلیاں ٹوٹ گئی۔ ہائے کر کرو، ہائے کر کرو دور۔ ایک فکرہ آگے پڑھ دو۔ ایک دن کا بھی سید بیٹھا ہے تو میں پہلے معافی مانگتا ہوں، نوکرانی کی اولاد ہوں، اجازت دیتے ہو اگلا فکرہ صحیح پڑھ دوں جو کتابوں میں لکھا ہے؟ جی سید ہو مرشد جی، اجازت ہے؟ نصرت صاحب جی اگلا فکرہ صحیح پڑھ دوں؟ یہ میں سر پہ مثل قرآن کے رکھتا ہوں۔ لوہے کی گرم میخیں زہرا کے بدن میں پیوست ہو۔ مولا تمہیں کوئی کام نہ دے سوائے غم حسین۔ محمد کی بیٹی کو ہائے کر کے رونے والوں، حسین کی ماں تمہاری میری پریشان، بچہ رونا نہ ہے، نظریں جھکا لے، قیامت کا وقت ہے، نظریں جھکا لینا اگر کسی کو رونا نہ ہے۔ زہرا بے ہوش ہو گئی، تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، پہلا فکر کا فضا مجھے علی نظر نہیں آ رہا، میرے گھر میں علی نظر نہیں آ رہا، مجھے میرے گھر میں علی نظر نہیں آ رہا۔ فضا کی آواز آئی بی بی مسلمان علی کے گلے میں رسی ڈال کر مدینے کی گلیوں میں